ولله سامعين وسامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ سنات؟ ایسا لگ رہا ہے کہ سب سن کے سن ہو چکے ہیں۔ میں ایک مرتبہ اور سلام کر دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب پتہ چلا کہ آپ کے گاؤں سنپورے میں 2 مرتبہ سلام کرو تو 1 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ چلیے آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی شفیع الامة المحشر وعلى آله وأصحابه السرد الغرر، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل الميت كالغريق المتغوث، آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ آئیے آغاز کلام سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، کونین کے مالک و مختار، یعنی محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے حافظ شان عالم صاحب سے ان کے کلام سماعت کیے۔ میں نعت تو نہیں پڑھتا ہوں، اور ان کی آواز کے سامنے تو ہماری آواز ایسے ہے جیسے کہ پھٹا ہوا بانس، مگر بانس جو ہے یہاں کا نہیں ہے گجرولے کا، بلکہ بریلی کا بانس ہے۔ اور جب تک بریلی کا بانس نہ ہو تو جھنڈا جو ہے نہ چھٹی کا پھرایا جا سکتا ہے، اور نہ 11ویں کا نہ 12ویں کا۔ یعنی محبت رسول، حب مصطفیٰ اگر سینوں میں ہے تبھی آدمی یہ کام اور یہ تقریبات کی محافل و مجالس سجاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں کلام الامام امام الکلام کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں، یہی بول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
آج کی محفل جناب محترم پردھان جی مشاہد حسین صاحب کے فرزندان نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کے لیے منعقد کی ہے۔ پروردگار ان کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے اور پروردگار انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو پہچان اپنا دام پیدا کر، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو پہچان اپنا دام پیدا کر، زمانے بھر میں جس کی قدر ہو وہ نام پیدا کر، اور شعائیں بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو، شعائیں بن کے سورج کی جہاں میں پھیل جا ہر سو، تو اپنی زندگی میں لذت افہام پیدا، سبحان اللہ۔ اپنی زندگی میں لذت افہام پیدا کر، اور ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہٹا دے اپنی ہمت سے یزیدی راہ کے پتھر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، ہجوم کربلا میں قوت اسلام پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، سبحان اللہ۔ دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر۔ حضرات، آج سے 39 دن پہلے پردھان جی بھی ہمارے اور ماں آپ کے مابین تھے اور ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھے۔ جس طریقے سے ہم گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی گفتگو کر رہے تھے، جیسے ہم جو ہے تبسم کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی تبسم کر رہے تھے، یعنی ان کا پورا انداز جس طریقے سے ہمارا اور زندے کا انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ کبھی مسجد کے دروازے پر جاتے، کبھی تلاوت قرآن کرتے، کبھی حقوق اللہ کو ادا کرتے، کبھی حقوق العباد کو ادا کرتے، لیکن 39 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرات، ان کا ہی انتقال نہیں بلکہ جب جس کا وقت آتا رہے گا، پیام اجل آتا رہے گا، آدمی اس دنیا کو خیر آباد کہتا رہے گا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا رہے گا، اپنے خاندان اور قبیلوں والوں سے دور ہوتا رہے گا، اپنی بستی سے منتقل ہوتا رہے گا۔ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں الموت باب کل نفس داخلھا، یعنی موت ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے سبھی کو گزرنا ہے۔ اور مزید حضرت علی فرماتے ہیں الموت قدح کل نفس شاربھا، یعنی موت ایک ایسا جام اور پیالہ ہے جو ہر انسان کو نوش کرنا ہے، پینا ہے۔ تو حضرات، موت سے آج تک نہ کوئی بچا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی بچ سکتا ہے۔ پیدا ہوا جو وہ موت کی ایذا بھی سہے گا، پیدا ہوا جو وہ موت کی ایذا بھی سہے گا۔ جب دارو سکندر نہ رہے تو پھر کون رہے گا، جب دارو سکندر نہ رہے تو پھر کون رہے گا۔ موت سے کس کی رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو موت ہر انسان کو آنی ہے، موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکنا ہے۔ موت سے نہ کوئی امیر بچ سکتا ہے، موت
موت سے نہ کوئی طاقتور بچ سکتا ہے، موت سے نہ کوئی قریب بچ سکتا ہے، موت سے نہ عمرا بچ سکتے ہیں، موت سے نہ وزراء بچ سکتے ہیں، موت سے نہ حکما بچ سکتے ہیں۔ آپ موت کے تعلق سے کسی سے بھی معلوم کریں تو موت کے جواب میں کوئی اختلافی جواب آپ کو نہ ملے گا۔ موت کے علاوہ اگر آپ کسی اور تعلق سے سوال کریں گے، اگر آپ عبادت کے بارے میں سوال کریں گے تو اس میں اختلافی نظریات اور جوابات مل سکتے ہیں۔ اگر آپ مسلک کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مشرب کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اور کسی بھی تعلق سے بات کریں گے تو ہر بات میں جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر موت ایک ایسا لا اختلاف معاملہ ہے کہ اگر آپ موت کے تعلق سے کسی سے پوچھیں گے، کسی بھی مکتبہ فکر والے سے پوچھیں گے کہ آپ ذرا بتائیے موت کے تعلق سے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ مسلمان سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ مومن سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ کسی کافر سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ کسی موحد سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ ہندوستانی سے پوچھیں گے تو جواب دے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ پاکستانی سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ سعودی سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا کہ مرنا ہے۔ اگر آپ امریکی سے پوچھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا کہ مرنا ہے۔ یعنی موت ایک ایسا لا اختلافی معاملہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی موت سے نہ امیر بچ سکتا ہے، نہ کوئی تاجور بچ سکتا ہے، نہ کوئی شہنشاہ اور شکتی والا اور بلوان بچ سکتا ہے۔ اگر طاقت کی بنیاد پر موت سے بچا جا سکتا تھا تو دارا و سکندر کو موت نہیں آتی، اس لیے کہ رستم زما یہ کہلاتے ہیں اگر تاج شاہی کی بنیاد پر اگر موت سے بچا جا سکتا تھا تو قارون و شداد کو موت نہیں آتی، اس لیے کہ ان کے پاس دولت کے انداز لگے ہوئے تھے۔ اگر حضرات گرامی یعنی اگر طاقت کی بنیاد پر موت سے بچا جا سکتا تھا تو یزید کو موت نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا طاقتور تھا، بہت بڑا ظالم و جابر تھا، اس کے ظلم کی قصے اور کہانی آپ جو ہے یعنی ماہ محرم میں سماعت کرتے رہتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نہ طاقت کی بنیاد پر موت سے بچا جا سکتا ہے، نہ تاج شاہی کی بنیاد پر موت سے بچا جا سکتا ہے، نہ قدرت کی بنیاد پر موت سے بچا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم موت سے نہیں بچ پائیں گے تو پھر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو تابنا کو روشن بنانا چاہیے۔ لیکن جب مشاہدہ کیا جاتا ہے، جب بنظر عمیق دیکھا جاتا ہے تو ہم اپنی دنیا کو تو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں مگر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ کہلانے کے لیے تو ہم مومن کہلاتے ہیں، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے مگر ہمارے عمل آج ادیار کی طریقے پر ہے، آج ہمارا کردار اور آج ہمارا کیریکٹر یہود و نصارہ کی تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا اے میرے بھائیو، جب ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے تو ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے، ہمیں صوم و صلات کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہوگی، اگر بیوی والا ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اگر پڑوسی والا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر آخرت کو اپنی تابناک بنانا چاہتے ہو تو قال اللہ پر بھی عمل کرو، قال الرسول پر بھی عمل کرو، اور جب تم مصطفیٰ کی محبت کا جام پی کر کے اعمال صالحہ کی سوغات لے کر کے جب تم اس دنیا سے جاؤ گے اور جب تمہارا جنازہ جا رہا ہوگا تو یہ دنیا والے کہیں گے کہ یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے، مگر رب کے فرشتے کہیں گے یہ جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
علماء اہل سنت دنیا والے کہیں گے کہ یہ نبی کا وفادار جا رہا ہے، مگر رب کے فرشتے اعلان کریں گے یہ جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ مگر آج جب جائزہ لیا جاتا ہے، جب آپ سماج کو دیکھا جاتا ہے، جب آج معاشرے کے حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے، تو ہم ہر اینگل، ہر جہت سے، ہر گوشے، ہر سمت سے یعنی ہم اسلام کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آج ہمارے چہرے سنت نبوی سے کتنے سجے ہوئے ہیں؟ آج ہماری پیشانیاں خدا کی بارگاہ میں کتنی جھک رہی ہیں؟ آج ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا بچہ اگر فیس بک چلانا جانتا ہے، اگر کسی کو کال لگا سکتا ہے، اور اگر وہ یوٹیوب چلا لیتا ہے، اگر وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتا ہے، تو باپ بھی مسکراتا نظر آتا ہے، ماں بھی خوش نظر آتی ہے، اور بھائی بہن بھی جو ہے یعنی تبسم کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بھائی بڑا ذہین و فطیر ہے۔ ماں بھی کہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ذہین و فطیر ہے۔ باپ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ذہین و فطیر ہے۔ مگر اے میرے بھائیوں، جب آپ اپنے گاؤں کو ہی دیکھ لیجئے گا، یا آپ مسلم کسی بھی بستی کو دیکھ لیجئے گا، آج ہمارا نوجوان یعنی لہو و لعب میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، خرافات میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، اور برائیوں میں مستغرق نظر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا، جب ہمارا نوجوان طبقہ برائیوں میں ڈوبا، جب یہ یعنی خرافات میں ڈوبا، تو نہ تو اسے دنیا کی دولت مل سکی اور نہ اسے آخرت کی دولت مل سکی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر تم اس دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو کسی اور کے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گنبد خضرا کے مکین مقدس کے جو مکین مقدس ہے اس رسول کے طریقے کے آپ کو اپنا لو۔ قسم خدا کی، تم جب تک اس دنیا میں رہو گے باعزت رہو گے، اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت خوب حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ احساس کہاں ہے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج اگر پورے ضلع امروہہ میں دیکھا جائے، اگر بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو کلو بھی جو ہے ڈی جے کی محفل سجائے ہوئے ہے، منا بھی ڈی جے کی محفل سجائے ہوئے ہے، اور چھنو اور منو جو ہے سب یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈی جے لے کر کے آتے ہیں۔ اور مسلمان آج اتنی خرافات میں ڈوبا ہوا ہے کہ بیٹا تو بیٹا، اگر بیٹی کی شادی ہوتی ہے تب بھی ڈی جے کی محفل کو سجایا جاتا ہے، اور رقص و سرور کی محفل کو سجایا جاتا ہے، لہو و لعب کی محفل کو سجایا جاتا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے ارے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، پروردگار نے بیٹی عطا فرمائی تھی، تو تم یہ کیا کرتے نظر آ رہے ہو؟ تم نے اپنے رحمان کو تو ناراض کیا ہے، اور تم اپنے شیطان جو تمہارا دشمن ہے اسے تم خوش کر رہے ہو۔ تو لہذا آج اگر یہ سوال کیا جائے تو یہ نوجوان کہتا ہوا نظر آتا ہے، رچاؤ یعنی رقص و سرور کی محفلوں کو سجاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، خوب ڈھول بجاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، برائیوں میں ڈوبو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر اس دنیا میں رہنے کے بعد اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو آدمی اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا، مگر جب تم قبر کی تاریکی میں پہنچو گے تو جانتے ہو جب قبر یعنی آپس میں ملتی ہے تو ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں، یعنی چکنا چور بنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے عذاب کی تاب کوئی انسان نہیں لا سکتا۔ اپنے پروردگار سے معافی چاہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، اے پروردگار، ہم نے جو تیرے حقوق کو چھوڑا ہے، جو ہم نے حقوق العباد کو چھوڑا ہے، جو ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اے پروردگار ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ تو جب تم یہ توبہ کرو گے تو رب کی رحمت جواب دے گی، اے میرے بندے توبہ کرنا یہ تیرا کام تھا اور تیری توبہ قبول
قبول کرنا یہ میرا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک صحیح بات ہے حضرت قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو ہم نے موت کی تیاری کیا کی ہے جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے حضرات گرامی ہر انسان کو جان بڑی عزیز ہوتی ہے اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے اور یہ تمام مناظر تو کورونا کے دور میں ہر آدمی اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا ہے بیٹا باپ کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا بیٹی ماں کے جانے کے لیے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھی پڑوسی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور رشتہ دار کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا تو دنیا میں کورونا نے آ کر کے یہ فلسفہ سمجھا دیا کہ اگر دنیا میں کسی پر افتاد آتی ہے اگر کسی کو یہ مرض سے لاحق ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا مگر اسی طریقے سے اگر کل میدان محشر میں اگر تمہارے پاس نیکیوں کی کمی ہو گئی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اگر مدد کرے گا تو وہ آمنہ کا لال ہوگا جسے محمد عربی کہا جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سبحان اور اللہ آپ آئے زندہ ہیں باد ایصال ثواب کرنے کے لیے جی دعائے مغفرت کرنے کے لیے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو بھی کہتے ہیں وہ ہوا میں بات نہیں کرتے بلکہ ان کے دلائل رکھتے ہیں شواہد رکھتے ہیں ان کی براہین رکھا کرتے ہیں اور جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یقیناً مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اب چاہے وہ تیجے کی شکل میں ہو چاہے وہ 10ویں کی شکل میں ہو چاہے وہ 20ویں کی شکل میں ہو چاہے وہ 40ویں کی شکل میں ہو چاہے وہ برسی کی شکل میں ہو چاہے وہ آراس کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں اگر ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یقیناً مرنے والے کو فائدہ ہوا کرتا ہے آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل تو دیجئے تو دیکھیے آپ یہ علماء جانتے ہیں یہ مصباحی صاحب جانتے ہیں قاری محمد یاسین اختر صاحب قبلہ جانتے ہیں کتب تفاسیر میں سے ایک بہت مشہور ترین اور بہت ہی معتمد تفسیر کی کتاب ہے اور اسے تفسیر روح البیان کہا جاتا ہے اسی تفسیر روح البیان کی جلد 40 میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمت والرضوان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ضعیفہ تھی اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور جو کہ اس کا عصائے پیری تھا اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا مگر جب اس کا انتقال ہو گیا اماں ضعیفہ ہے اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے روتی ہے اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے تڑپتی ہے اپنے بیٹے کے غم میں مزمحل نظر آتی ہے اپنے بیٹے کے غم میں مضطرب رہتی ہے اپنے بیٹے کے غم میں تڑپتی رہتی ہے آخرکار اسی تڑپتے ہوئے عالم میں یعنی چند مہینے گزر جاتے ہیں اب ضعیفہ اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے تو وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا جہنم کے عذاب میں ڈوبا ہوا ہے جہنم کے عذاب میں مستغرق ہے اللہ اللہ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی بے چینی کی اور کوئی انتہا نہ رہی یعنی اور زیادہ تڑپ ہونے لگتی ہے اور زیادہ مضطرب ہونے لگتی ہے اس لیے کہ ماں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے وہ ماں جو اپنے بیٹے کی بھوک کو برداشت نہ کر سکے وہ ماں جو اپنے بیٹے کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے وہ ماں جو اپنے بیٹے کے پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے کو برداشت نہ کر سکے وہ ماں اپنے بیٹے کو جہنم کے عذاب میں مستغرق کیسے دیکھ سکتی تھی اللہ اللہ اب وہ تڑپ جاتی ہے مچل جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے تمنائیں کر رہی ہے آخرکار چند مہینے اوز گزرتے ہیں اور چند مہینے گزرنے کے بعد پھر اس ضعیفہ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اب وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا
जहन्नम के अज़ाब में मुस्तग़रक़ नहीं, बल्कि वो जन्नत के बागात में टहल रहा है, जन्नत के महलात में मजे ले रहा है, जन्नत के अनहारों अशार के मजे लूट रहा है, जन्नत के मशरूबात के मजे लूट रहा है, जन्नत की फजाओं के मजे ले रहा है, जन्नती हवाओं के मजे ले रहा है। ज़ईफ़ा की हैरत की इंतहा न रही। ज़ईफ़ा ने कहा था, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, जरा ये बता दे, यानी मरने के बाद अगर आदमी नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकता, मरने के बाद अगर आदमी रोजा रखना चाहे तो रोजा नहीं रख सकता, मरने के बाद अगर आदमी आमाले स्वालिहा करना चाहे तो वो आमाले स्वालिहा नहीं कर सकता। ज़ईफ़ा ने अपने बेटे से कहा था, ए मेरे बेटे, जरा ये तो बता दे कि मरने के बाद आदमी नेक अमाल नहीं कर सकता, लेकिन ए बेटे, जरा ये बता दे कि तेरी कौन सी नेकी तेरे काम में आ गई है। तो उस ज़ईफ़ा के बेटे ने जो जवाब दिया था उसे अपने दिल के नीहा खाने में बसा करके ले जाना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। उस ज़ईफ़ा के बेटे ने जवाब दिया था, अम्मी जान, यकीनन मैं गुनहगार और खताकार था और मैं इसियां शिआर था और इसी वजह से जहन्नम के अज़ाब में मुस्तग़रक़ और डूबा हुआ था, मगर ए अम्मी जान, इसकी वजह ये है, उसके बेटे ने जवाब दिया था, मर्रा रजुलुन अलल मक़बरा, एक मर्द साले का गुजर हमारे कब्रिस्तान से हुआ, फसल्ला अलन नबी, और उसने नबी के मोहतरम पर दुरूद पाक पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और वो उस दुरूद मुस्तफा को हम कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों के हवाले कर गया और वो हदिया कर गया। बस उसी दुरूद मुस्तफा की बरकत से परवरदिगार आलम ने कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों को जहन्नम से आजाद कर दिया है, जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक जी, तो बहुत खूब हज़रत। ये चला और मालूम ये हुआ कि जब ईसाले सवाब किया जाता है, जब दुआए मग़फ़िरत की जाती है, तो हज़रात मरने वाले को यकीनन फायदा पहुंचता है और उसे उसका नफा हासिल होता है। बड़े अफसोस की बात तो ये है, आज मुसलमानों हम किन हालात से दो चार हो रहे हैं। आज हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, आज हमारी माओ का सुहाग उजाड़ा जा रहा है, आज हमारी बीवियों की गोद को खाली किया जा रहा है और ये तमाम मनासिब निगाहों के सामने हैं। ये तमाम मज़ालिम हमारी निगाहों से मख्फी या पोशीदा नहीं है। एक जाहिल से जाहिल इंसान भी जानता है कि आज मुसलमानों को कैसा निशाना बनाया जा रहा है, मगर हम अपनी जिंदगी के अंदर इन्क़िलाब लाने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी जिंदगी में तबद्दुल पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। लोग बड़ी कसरत के साथ में जा रहे हैं, जैसे कि मैं गीता का पाठ पढ़ रहा हूँ या मैं कोई नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात तो ये है, अगर परकटी कबूतरियों की महफिल हो तो बच्चा, अरे जवान तो जवान, एक बूढ़ा आदमी उठने के लिए तैयार नहीं होगा। मगर जब कोई महफिल रसूल होती है, जब खुदा के जिक्र की महफिल होती है, तो हमारा उसमें दिल नहीं लगता। कोई इधर से उठता है, कोई उधर से उठता है, कोई उधर से उठता है। सब भी उठ करके चले जाएं तो प्रधान जी के बेटों ने हमें जिक्रुल्लाह के लिए बुलाया है, हमें जिक्रुल रसूल के लिए बुलाया है, हमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए बुलाया है। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरा परवरदिगार न हमारे अम्बाल को देखता है, न हमारी सूरतों को देखता है, वो तो हमारे क़ुलूब को देखता है, हमारे दिलों को देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया दाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। हज़रात गिरामी, आज इंसान को चुटकुले पसंद हैं। अगर दो चार लतीफे सुना दिए जाते, अगर मैं दो चार बातें ऐसी सुना देता तो आपके चेहरों पर तबस्सुम आ जाता, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती। मगर हक बात अगर कही जाती है, हमारा ज़मीरो खबीर उसे बर्दाश्त करने की कुव्वत व
طاقت نہیں رکھتا ہے. مگر یاد رکھیے دنیا میں دو طرح کی محفلیں ہوتی ہیں, ایک خدا کی محفلیں ہوتی ہیں, ایک دنیاوی محفلیں ہوتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب انسان دنیاوی محفلوں میں جاتا ہے اپنے پیسے کو صرف کرتا ہے, اپنے روپیوں کو خرچ کرتا ہے. لہذا دنیا میں محفلوں میں جانے کے بعد جو آدمی اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں, اے مسلمانوں اگر تم دنیاوی محفلوں میں جاؤ گے تو دنیاوی محفلوں میں جانے کے بعد تمہیں دنیاوی کرسی مل سکتی ہے, تمہیں دنیاوی شان و شوکت مل سکتی ہے, تمہیں دنیاوی عزت و وجاہت مل سکتی ہے, تمہیں دنیاوی مقام و منصب مل سکتا ہے, تمہیں دنیاوی شہرت مل سکتی ہے. ارے جب تم دنیاوی محفلوں میں جاؤ گے تو تمہیں دنیاوی راہ ملے گا, لیکن اگر تم خدا کی محفلوں میں جاؤ گے تو کل میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی اور تم مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت میں جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. بے شک قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت جی ثم الینا ترجعون, یعنی ہر نفس کو, ہر انسان کو, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تم ہماری ہی طرف پھرو گے. ہمیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے, ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے. تو لہذا میرے بھائیوں, آج پردھان جی کے فرزندان نے, بیٹوں نے یہ محفل سجائی ہے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے دعائے مغفرت کرنے کے لیے. اور یہ محفلیں کوئی عام اولاد نہیں سجاتی ہے بلکہ نیک اور صالح اولاد سجاتی ہے, فرما بردار اولاد سجایا کرتی ہے. ورنہ حضرات جس کا بیٹا جواری بن جائے, جس کا بیٹا شرابی بن جائے, جس کا بیٹا کبابی بن جائے, یا جس کا بیٹا بدعقیدہ بن جائے, تو وہ کیا ایصال ثواب کرے گا, وہ کیا جلسے کی محفلوں کو سجائے گا, وہ کیا لوگوں کو جمع کر کے اور اجتماعی شکل میں ایصال ثواب کرے گا؟ نہیں نہیں. لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری اولاد, تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہارے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آئے, تو اپنے بچوں کو یعنی اچھی تربیت دو اور دین کی تعلیم اور سمجھ دو. جب تمہارے بچے دین کی تعلیم سے آشنا ہوں گے تو جب تک تم دنیا میں رہو گے تب تک یہ تمہارا نام روشن کرتے رہے گے, اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, محفل ایصال ثواب. یعنی جب انسان مر جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو مرنے والے کو دعا کا انتظار رہتا ہے کہ کوئی میرا بیٹا میرے لیے دعا کر دے, میری بیٹی میرے لیے دعا کر دے, میری بیوی میرے لیے دعا کر دے, میرے رشتہ دار میرے لیے دعا کر دے, میرے گھر والے میرے لیے دعا کر دیں, میرے اعزا اقربا میرے لیے دعا کر دیں. اور جب بیٹے لائق و فائق ہوتے ہیں, جب بیٹیاں صادقہ اور صالحہ ہوتی ہیں, تو پھر وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ ایصال ثواب کرتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ دعائیں مغفرت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جب دعائیں مغفرت کی جاتی ہے تو یقیناً مرنے والے کو فائدہ ہوا کرتا ہے. مگر حضرات فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو محبت رسول کی دولت لے کر کے جاتا ہے, جو عشق مصطفیٰ کی سوغات لے کر کے جاتا ہے, جو حب مصطفیٰ کی دولت کو لے کر کے جاتا ہے. حضرات گرامی, حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جید صحابی ہیں. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا والد جس کا نام عاص ابن وائل تھا, جب وہ مر گیا تو اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے عثمان کو بلایا اور اپنے بیٹے عمرو کو بلایا, اور دونوں بیٹوں کو بلانے کے بعد ایک وصیت و تاکید کی تھی کہ اے میرے بیٹوں دیکھو دیکھو, جب میں مر جاؤں اس دنیا سے
چلا جاؤں تو تم میری طرف سے 50 غلام آزاد کر دینا، اس لیے کہ اگر محمد کی باتیں صحیح نکل آئیں تو کم سے کم بخشش و نجات کے لیے قیامت میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب وہ مر گیا۔ حضرت عمر کے دوسرے بھائی عثمان نے یعنی 50 غلام اپنے باپ کے نام سے آزاد کر دیے، لیکن حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ عاص ابن وائل مر گیا ہے جو پوری زندگی بھر آپ کی تکذیب کرتا رہا، پوری زندگی بھر آپ کی دل آزاری کرتا رہا، پوری زندگی بھر دین اسلام کو مٹانے کے ناپاک منصوبے بناتا رہا، پوری زندگی بھر مسلمانوں کو ستاتا رہا یا رسول اللہ، مگر اس نے مرنے سے پہلے ہم دونوں بھائیوں کو بلا کر کے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 50 غلام آزاد کر دینا۔ یا رسول اللہ میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں مگر میں نے غلام آزاد نہیں کیے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگر آپ ارشاد فرمائیں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا، اور اگر آپ منع کر دیں گے تو میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ کے سامنے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اسے جائز سمجھوں گا، اگر آپ منع کر دیں گے تو یقیناً میں اس عمل سے باز رہوں گا۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت کا جواب سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان مسلما فاتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حجزتم عنہ بلغہ ذلک، یعنی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمرو ابن عاص سنو، اگر تیرا باپ یعنی مسلمان ہو کے مرتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، پھر تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے، پھر تم اس کی طرف سے حج کرتے تو یقیناً تیرے باپ کو فائدہ ملتا، ثواب ملتا، لیکن اب تیرا باپ یعنی حالت اسلام میں ایمان میں نہیں بلکہ حالت کفر میں گیا ہے، اب تیرے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو پتہ یہ چلا ایصال ثواب کرنے کا فائدہ، دعائے مغفرت کرنے کا فائدہ اسی کو ہوا کرتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت لے کر کے جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کے عشق میں جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی محبت میں جاتے ہیں۔ حضرات گرامی وہ تو اور لوگ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے غدار بن کے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی توہین کر کے جاتے ہیں، تنقیص نبوت و رسالت کر کے جاتے ہیں، مگر جب ہمارے مردے اس دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت لے کر کے جاتے ہیں، صحابہ کی محبت لے کر کے جاتے ہیں، غوث و خواجہ کی محبت لے کر کے جاتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یقیناً انہیں فائدہ مل جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر شرط وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بہت دنوں پہلے لگائی تھی کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو میرے بھائیوں مرنا تو ضرور ہے، جب مرنا ضرور ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ اب آخرت کی تیاری کی چیز سے ہوتی ہے، کیا خرافات سے آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ نہیں، کیا برائی کرنے سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ آخرت کی ترقی اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں صوم و صلاۃ کی پابندی کرنا ضروری ہے، ہمیں حقوق اللہ کو ادا کرنا ضروری ہے، ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے، ہمیں بندوں کی بھلائی کرنا ضروری ہے، ہمیں لوگوں کا تعاون کرنا ضروری ہے، ہمیں آپس میں محبت کا پیغام دینا ضروری ہے، محبت رسول سے اپنے سینوں کو سجانا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے متعدد مرتبہ یہ جملے اور یہ باتیں آپ نے سماعت کی ہوں گی، یعنی جب مرنے والا قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوا کرتے ہیں، من رب
रब्बु का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यानी तू इनके बारे में क्या कहा करता था। अगर आदमी बदअकीदा होता है, अगर आदमी काफिर और मुशरिक होता है, अगर आदमी गुनहगार और बदकार और मक्कार होता है, तो यही कहता हुआ नजर आता है, हा ला अदरी ला अदरी, यानी मैं कुछ नहीं जानता, हाय मैं कुछ नहीं जानता, हाय मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर नमाज की सौगात लेकर के गया है, मुस्तफा की मोहब्बत लेकर के गया है, तो जब फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, ये पहले सवाल का जवाब दे देता है, जब दूसरा सवाल करते हैं ये उसका जवाब दे देता है, जब तीसरा सवाल करते हैं और फरिश्ते पूछते हैं बता तो इनके बारे में क्या कहा करता था, तो हज़रात अगर मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ करके गया है तो फरिश्तों के जवाब में कहता है, अरे तुम शहंशाह पथा की बात कर रहे हो, मैं जामे मस्जिद में नमाज़ जुमा पढ़ने के लिए जाता था तो मैं इन्हीं पर तो पढ़ा करता था, काबे के बदर दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, अरे नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए जाता था तो मैं इन्हीं पर तो पढ़ा करता था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो मरने वाला कहता है, अरे फरिश्तों तुम इनके बारे में पूछ रहे हो, तो वो जवाब देता है, फरिश्ते पूछते क्या हो, लो सीना चीर कर देखो, मैं दिल में शबीह अहमद मुख्तार लाया। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद। शबीह अहमद मुख्तार लाया हूँ। लेकिन हजरात किसी कहने वाले ने कहा था, नासिहा मत कर नसीहत, मेरा दिल घबराए है और मैं उसे दुश्मन जानू हूँ जो मुझे समझाए है। जब ये जवाब दे देता है, फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, यानी सो जा तू उस दुल्हन की तरह से जो पहली रात में दुल्हन सोया करती है, यानी दुल्हन से तशबीह दी जाती है कि सो जा तू दुल्हन की तरह से। हज़रात गिरामी, तो अब हमें आखिरत की तैयारी करनी है, तो लिहाजा हमें दीन की पासदारी करनी होगी, हमें यहूद और नसारा की तकलीद करने की जरूरत नहीं है। आज अपने नौजवान बच्चों को देखिए, आज न हमारे किरदार से हम मुसलमान नजर आते हैं, न हमारी गुफ्तार से हम मुसलमान नजर आते हैं, न हमारे चालो चलन से मुसलमान नजर आते हैं। और ये नौजवान तबका, अल्लाह अल्लाह, जिस कौम के नौजवान सो जाते हैं वो कौम सो जाती है, जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। जब जब अक़वाम में और पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा होता है तो नौजवानों के जरिए से होता है। ए नौजवानों, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखे, तू किसी और की तकलीद करने के लिए नहीं आया था, या तू गुलामी करने के लिए नहीं, या तू मजदूरी करने के लिए नहीं आया था। इस्लाम अपने मानने वालों को महकूम नहीं बनाता, मगलूब नहीं बनाता, मकसूब नहीं बनाता, बल्कि इस्लाम अपने मानने वालों को यानी सरबराही अता करता है और ऐलान करता है, तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त ये है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। हम नारा तो लगा सकते हैं, मगर हम अपने किरदार से, अपने अफ़आल से, अपनी जिंदगी से, अपने मामूलात से हम किसी भी तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करते। और आप हज़रात, ऐसा लग रहा है कि बड़े जो है यानी तसव्वुर और तखय्युल में गुंबदे खजरा को बसा करके समाअत कर रहे हैं। आप न सुभान अल्लाह कहने की हिम्मत कर रहे हैं, न अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जुर्रत कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, जब हक बयानी से काम किया जाता है, यकीनन हक बात कड़वी तो लगती है, मगर अरबी का एक मकूला है, अल हक़्क़ु मुर्रुन वलौ कान दुर्रा, यानी हक कड़वा तो होता है मगर हक मोती की तरह से रोशन हुआ
کرتا ہے۔ لہذا میں اشارہ کنایا میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ایک مقولہ عربی کا یہ بھی ہے، للعاقل اشارۃ کافہ، یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اچھا سبق سکھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی راہ میں یعنی چلانے کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن اپنے بچوں کو اسلام کے راستے میں لگا دینا ہے۔ اور میری بہنوں اور میری ماؤں، تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا مکتب اور اسکول بچے کے لیے ماں کے گود ہوا کرتی ہے۔ بچہ جیسا ماں کی گود میں سنتا ہے ویسی ہی بولی بولا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں ماں کے چالو چلن کو یا گفتگو کو جیسے وہ دیکھتا ہے ویسا ہی کلام کرتا یا گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ماں کا اثر زیادہ زندگی پر مرتب ہوتا ہے بچے کی، اس لیے کہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوا کرتا ہے، جب ماں صالحہ ہوتی ہے تو بچہ بھی صالح ہوا کرتا ہے، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے، ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب ام الفلاح ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا صابر پاک ہوتا ہے، ماں جب زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا مختوم سمنہ ہوتا ہے، ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، اور ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ صاحب دولت میں ہی کامیابی ہے۔ ابھی قاری صاحب جو آپ کے جامع مسجد کے سابق خطیب و امام رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنا موضوع سخن بنایا تھا اور بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، آج ہم یہ تصور لیے بیٹھے ہیں کہ صرف دنیا کما لو، اچھا مکان بنا لو، اچھی بلڈنگ حاصل بنا لو اور اچھے تمغاجات کو حاصل کر لو اور اچھے یعنی ہم لباس زیب تن کر لیں تو اس میں کامیابی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو جتنا پکا مومن ہوتا ہے یا اسے وصل خدا حاصل ہوتا ہے اس سے اتنے ہی زیادہ اس سے آزمائشیں لی جاتی ہیں، اسے اتنا ہی زیادہ یعنی اسے جانچا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا تصور کیجئے اور سوچئے، جب تک آدمی باہر ہوتا ہے جیسے ہم اور آپ آزاد ہیں، چاہیں تو ہم پانی پئیں، چاہیں تو ہم کافی پئیں، چاہیں تو ہم دودھ پئیں، اور حضرات گرامی چاہیں تو ہم اپنے گھر میں رہیں، چاہیں تو ہم گجرولا جائیں، چاہیں تو ہم امروہہ جائیں، چاہیں تو ہم مراد آباد جائیں، یہ ہماری مرضی پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم جیسا کرنا چاہیں ویسا ہم کریں گے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک آدمی زندانوں کے اندر جاتا ہے، جب ایک آدمی جیل خانوں کے اندر جاتا ہے، جب ایک آدمی قید خانے کے اندر جاتا ہے تو حضرات اب وہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اب وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا، اب وہ اپنی مرضی سے یعنی وہ کھا پی نہیں سکتا، بلکہ حکام جو اسے کھانے کا وقت دیتے ہیں اسی وقت میں اسے کھانا پڑتا ہے۔ حکام جب اسے باہر نکلنے کا حکم دیتے ہیں تبھی اسے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا یعنی جب آدمی قید کے اندر ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے چہل پہل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے باہر گھوم نہیں سکتا۔ تو بس اسی طریقے سے اے مسلمانوں، تم بھی مصطفیٰ جان رحمت
शरीयत की जुल्फों के असीर हो और शरीयत मोहम्मदी के कैदी हो। अब हम अपनी मर्जी से कदम नहीं उठा सकते, हम अपनी मर्जी से निगाह नहीं उठा सकते, हम अपनी मर्जी से जबान नहीं चला सकते, हम अपनी मर्जी से हाथ नहीं चला सकते। हमारे हाथ उठे तो शरीयत की मर्जी से उठने चाहिए, हमारी नस्लें उठे तो शरीयत की मर्जी से उठनी चाहिए, हमारे कदम चले तो शरीयत के मुताबिक चलने चाहिए। और ए मुसलमानों, यजीद और हुसैन में यही तो लड़ाई थी। यजीद ये चाहता था कि मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूं, मगर हुसैन ये चाहते थे कि लोग मेरे नाना की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो ए लोगों, जब तुम जिंदगी गुजारो तो जिंदगी तो तुम्हारी हो, मगर तरीका मुस्तफा जाने रहमत का हो। ए मेरी माओ बहनों, जिंदगी तुम्हारी हो, मगर सीरत हज़रत फातिमा ज़हरा की। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मगर हजरात, आज तो हम जैसा अंग्रेजों को देखते हैं वैसे ही हमें बाल रखने हैं, जैसे हम फिल्मी हीरो और हीरोइन को देखते हैं। हजरात, हमने नाचने वालों को, हमने गाने वालों को, हराम खोरी करने वालों को अपना आइडियल बना रखा है। हमने उन्हें अपना मॉडल बना रखा है। जिस तरीके से वो लिबास पहनेंगे वैसे ही हमें लिबास पहनना है, जैसे वो बाल रखेंगे वैसे ही हमें बाल रखना है, और जैसे वो मूंछ रखेंगे वैसे ही हमें मूंछें रखनी है। एक मोटी मोटी मूंछ चली है, मुंह का पता ही नहीं चलता मुंह है भी इसके या नहीं है, यानी मूंछ इतनी मोटी मोटी होती है, लगता है मूंछ है या भैंस की पूंछ है। हज़रात गिरामी, एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया, वो मुझे रिसीव करने के लिए आए तो मैंने देखा कि उसके माँ बाल बड़े बड़े बाल थे, उसने बालों को झटका दिया तो टेढ़ी मांग उसकी निकली हुई थी। मैंने कहा भाई ये मांग कैसी निकाली है? उस नौजवान ने मुस्कुरा करके कहा कि मौलाना ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा जालिम, मैंने तुझसे कब कहा है कि तू मेरे नाम की मांग निकालता? तो हजरात कहने लगा, अरे आप लोग भी बड़े सीधे होते हैं, यानी बंबई का एक हीरो है, उसकी तर्ज पर ये मांग निकाली जाती है और इस मांग का नाम है तेरे नाम की मांग। तो हजरात गिरामी, जब उसने ये जवाब दिया था तो मैंने उससे कहा था, नादान, अगर तू ये मांग अपने 20 सर में 20 बालों में निकालता और तू यानी लिबास मुस्तफा का पहनता और तू अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाता और फिर गुंबदे ख़ज़रा की तरफ रुक करके कहता, या रसूल अल्लाह, मेरे सर की ये मांग तेरे नाम, मेरे चेहरे पर ये दाढ़ी तेरे नाम, मेरा ये लिबास तेरे नाम, मेरी ये जिंदगी तेरे नाम। जब तू ये कहता तो गुंबदे ख़ज़रा से जवाब आता, ए मेरे गुलाम, जब ये तमाम चीजें तेरी मेरे नाम तो जन्नत की बहारें तेरे नाम, जन्नत के अनहार तेरे नाम, जन्नत के अशार तेरे नाम और जन्नत के महल्लात तेरे नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। कहने का मकसद ये है कि हम अपने आप को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से शरीयत के जामे बना लें और शरीयत के ताबे कर दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम यकीनन कामयाब रहेंगे। और मरना जरूर है, मरना जब है तो हमें आखिरत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वक्त पर काफी है, कतरा भी आबे कुछ हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। बस 2-4 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी बात पेश करता हूँ। कुछ लोग जो है बड़ी खुशी के साथ में जो है इसाले सवाब करते हैं और करना चाहिए, ये अच्छा काम है और ये कारे सवाब है, मगर कुछ लोग जब बिरयानी मिलती है तो खूब खाते हैं, चटनी ना हो तो चटनी का जिक्र करते हैं, कौरमा मिल जाए तो और ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो इसका तदारुक भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। अरे साहब ये आया कहाँ है? ये तो सुन्नी मौलवियों ने खाने पकाने का एक
ڈھکوسلا اور طریقہ نکال رکھا ہے۔ حضرات گرامی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ کل شب برات گزری ہے جو مبارک رات تھی، دعاؤں کو قبول کرانے کی رات تھی، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی رات تھی۔ اس رات میں، کل کی رات میں آپ مسجد میں بھی گئے ہوں گے، آپ نے آج دن میں روزہ بھی رکھا ہوگا، آپ قبرستان بھی گئے ہوں گے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، جب ہم قبرستان جاتے ہیں، میں پردھان جی کے بچوں سے کہوں گا، ان کے بیٹوں سے کہوں گا کہ تم جمعرات کے دن یا جمعے کے دن، اور اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ اپنے باپ کی قبر پر جانا، اس لیے کہ تمہارے باپ نے تمہیں نہتا نہیں چھوڑا ہے، تمہارے مال کو ختم نہیں کیا ہے، بڑی کثیر زمین چھوڑ کر کے گئے ہیں، بڑا مال تمہارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، انہوں نے تمہاری کبھی تنگ دستی کو گوارا نہ کیا، پوری زندگی اپنی صرف کمال کر دی اور اپنی زندگی کو لگاتے رہے داؤ پر اور تمہارے لیے مال جمع کرتے رہے، مگر تم اپنے باپ کا حق تو کیا ادا کر سکو گے؟ لیکن تم ان کی قبر پر جاتے رہنا، اور جانے کے بعد جب تم جاؤ تو خالی مت جانا، یعنی کم سے کم گلاب کے پھول لے کر کے جانا، اور اپنے باپ کی قبر پر پھول ڈالنے کے بعد، یعنی اگر تمہیں الحمد شریف ہے تو الحمد شریف پڑھ دینا، اگر قل هو اللہ شریف یاد ہے تو تم اسے پڑھ دینا، اگر درود مصطفیٰ یاد ہے تو تم اسے پڑھ دینا، اگر سورہ یاسین یاد ہے تو تم سورہ یاسین پڑھ دینا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اے پروردگار ہم اپنے باپ کی شفقتوں سے دور ہو چکے ہیں، اے پروردگار میں اپنے باپ کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ تو میرے باپ کی مغفرت کر دے، تو رب کی رحمت جواب دے گی۔ اے میرے بندے، باپ کے لیے تیرے دعا کرنا یہ تیرا کام تھا، اور اسے جنت دینا یہ میرا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کہاں آیا ہے پھول ڈالنا، یہ کہاں آیا ہے سورہ یاسین پڑھنا، یہ کہاں آیا ہے درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرنا یا دعائے مغفرت کرنا؟ یہ وہیں آیا ہے جہاں نماز آئی ہے، روزہ آیا ہے، جہاں شریعت کا حکم آیا ہے، وہیں یہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ بڑی میں آخری بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، آپ بھی جانتے ہیں، ہر مرد و زن جانتا ہے کہ ہر آدمی کے کاندھے پر کم سے کم 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرات، جس کا نام کرامن کاتبین ہے، یعنی ایک فرشتہ جو ہے نیکی لکھتا ہے، ایک فرشتہ جو ہے بدی لکھتا ہے۔ اب پوچھو ان دین کے ٹھیکیداروں سے، پوچھو ایصال ثواب کا انکار کرنے والوں سے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو 2 فرشتے کم سے کم ہر انسان کے کاندھے پر رہتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد یہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی نیکی اور بدی لکھنے کی، اے پروردگار بندہ فوت ہو چکا ہے، بندہ انتقال کر چکا ہے، اب ہماری ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے، اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اے پروردگار ہمیں آسمانوں میں آنے کی اجازت دے دے۔ تو کان کھول کر کے سنیے میری بات کو، تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے آسمانوں میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، فرشتوں کا بہت زیادہ رش ہے، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا پھر اب ہم کیا کریں؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، اذهبا الى قبری، یعنی مرنے والے کی قبر پر جاؤ، اور رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد بیٹھنا نہیں، بلکہ قوما الى یوم القیامہ، یعنی قیامت تک تم اس کی قبر پر کھڑے رہو۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم جب قبر پر کھڑے رہیں تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مرنے والا کافر و مشرک ہے، اگر مرنے والا گناہگار ہے، اگر مرنے والا بد کردار ہے، اگر مرنے والا بد عقیدہ ہے، تو تم اس کی قبر پر کہتے رہو وَلَعْنَا عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی تم اس پر لعنت بھیجتے رہو کہ اے اللہ کے دشمن تجھ پہ لعنت ہو، اے نبی کے دشمن تجھ پہ لعنت
लानत हो, ए दीन के दुश्मन तुझ पे लानत हो। दुनियावी खली खोटी चीजों का तो पता चल जाता था, मगर हक बात क्या है इसका तुझे पता नहीं चल सका। यानी तुम उस पर लानत भेजते रहो, और अगर मरने वाला मेरा नेक बंदा है, मेरे महबूब का शनासा है, मेरे महबूब का गुलाम है, तो परवरदिगार कहता है कि तुम उसकी कब्र पर खड़े होकर के कहते रहो वसब्बिहा वहम्मिदा वहल्लैला वकब्बिरा। इन पूछो इन उलमा से, ये 4 जुमले हैं और चारों ये कुरान पाक के जुमले हैं। तो रब्बे काबा फरमाता है यानी मरने वाले के घर वाले तो महीने में 1 मरतबा आएंगे, लेकिन ए फरिश्तों तुम कुरान पाक की तिलावत करते रहो, और तिलावत कर करके मरने वाले को उसका सवाब बख्शते रहो। सुभान अल्लाह बेशक। कि मरने वाले के लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करना और सवाब बख्शना, ये जो है किसी की यानी ये बिदात नहीं बल्कि ये किरामन कातिबीन की सुन्नत है। रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मसा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम हमारी ही तरफ फिरोगे। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।